بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار وجوہات کے بنا پہ کیا جاتا ہے. ایک اس کی دینداری، ایک اس کا مال، ایک اس کا نسب، ایک اس کی خوبصورتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ چار وجوہات ہوتی ہیں جن کے بنا پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اس میں ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چار وجوہات کے بیسس پہ شادی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہا. فرق سمجھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیکٹ اسٹیٹ کر رہے تھے کہ سوسائٹیز کے اندر یہ چار بنیادیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ لوگ شادی کرتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ عام طور پہ لوگ انجینئر ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو انجینئر بننا چاہیے یا ڈاکٹر بننا چاہیے. ہرگز یہ مطلب نہیں. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس بات کا اصل مطلب سمجھ میں آئے گا جب یہ پوری حدیث آپ پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت فرمائی ہے کہ تم دیندار عورت سے نکاح کر کے بازی مار جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک فیکٹ اسٹیٹ کیا، پھر ایک سجیشن دیا. فیکٹ یہ اسٹیٹ کیا کہ عورت سے نکاح جو ہے چار بنیاد پہ کیا جاتا ہے: ایک دینداری، ایک مالداری، ایک حسب و نسب، کس طرح کے خاندان سے ہے وہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے. لیکن حضور نے فرمایا اب آپ کا سجیشن سامنے آ رہا ہے. یہ آپ کا سجیشن نہیں تھا، یہ فیکٹ کا اسٹیٹمنٹ تھا. اب سجیشن یہ ہے حضور کا کہ تم دیندار لڑکی سے نکاح کر کے بازی مار جاؤ. یعنی تمام لوگ جن بنیادوں پہ نکاح کرتے ہیں، اگر تم نے اپنی بنیاد دین کو بنا لیا تو پھر تم یہ ہے بازی مار جاؤ گے. یہ اصل بات ہے، اور یہ اصل اس کا جو سمجھ لیجئے کہ جیسٹ ہے اس حدیث کا. اب رہی بات یہ کہ ان چار بنیادوں پہ نکاح کرنا کیا حرام ہے؟ نہیں. اگر کسی کو کوئی لڑکی خوبصورت لگتی ہے تو باقی اگر فیکٹرز اس کے اندر یعنی بنیادی دینداری ہے اور وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں بھی ہیں، اور اگر کوئی خوبصورتی کے بنا پہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح حرام نہیں ہوگا، نکاح پیورلی جائز ہے. بات یہ ہے کہ سب سے بیسٹ ڈسکورس کیا ہے؟ سب سے بیسٹ ڈسکورس یہ ہے کہ دینداری کے بنیاد پہ شادی کی جائے. پھر اسی طرح کوئی شخص جو ہے کسی لڑکی کے پیسے والے ہونے کی وجہ سے شادی کر رہا ہے تو حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے انڈر لائنگ اگر آپ نے دہیز کو کانسیپٹ لگا رکھا ہے تو پھر تو یہ حرام ہو جائے گا معاملہ. لیکن اگر اس کی مالداری کی وجہ سے شادی کر رہا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ شادی کریں گے زندگی سکون سے گزرے گی، پیسہ زیادہ ہوگا اس کے پاس، تو یہ بہت اسلامک طریقہ تو نہیں ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے. فرق سمجھیے، دس از ناٹ پیور اسلامک وے اینڈ اسلامک ڈسکورس، بٹ دس از ناٹ حرام، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی انسان اگر کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کر رہا ہے کہ حسب و نسب میں وہ اچھی ہے. حسب و نسب میں اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی، بڑے آدمی کی بیٹی سے مراد امبانی کی بیٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یعنی ہم ہندوستان میں بہت بڑا خاندان ہے جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی کا خاندان، تو اگر میں یہ سوچ کے اس خاندان میں کوئی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی شادی کرے کہ بھائی یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہ لڑکی، تو شرافت کے کچھ عنصر اس لڑکی کے اندر آئے ہوں گے، ذہانت کے کچھ عنصر آئے ہوں گے اس لڑکی کے اندر. تو اس وجہ سے انسان جو ہے کسی اچھے اونچے نیک شریف انسان کی اولاد سے اگر شادی کرتا ہے تو یہ حسب و نسب ہے. یا کسی یعنی جو شرافت کے لیے مشہور ہوتے ہیں یا جو سماج میں عزت دار طبقہ ہے اس کی عزت کے لیے مشہور ہوتے ہیں، تو ان کی بیٹی سے اگر نکاح کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اس کے اندر اس ذہانت کا، اس شرافت کا، اس سادگی کا عنصر آیا ہوگا، تو پھر یہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ان سب ڈسکورس میں سب سے افضل ترین ڈسکورس یہ ہے کہ انسان دینداری کے بنا پہ شادی کرے. یعنی یہ دیکھے کہ اصل میں اس میں دین کی سمجھداری کتنی ہے، اللہ سے لگاؤ کتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کتنی ہے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ کتنا. یہ چیز سب سے اعلیٰ چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تین چیزیں حرام ہو گئی، لیکن اگر اسلامک ڈسکورس کی بات کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجیشن کی بات کی جائے گی، تو یہ والا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد آپ نے ایک اور بات یہ رکھی کہ مسلمانوں میں کاسٹ سسٹم جو ہے وہ یعنی ہندوؤں کے جتنا نہیں ہے. وہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی یہ کمپیریزن بھی اپنے آپ میں بوگس ہے. ہندوؤں میں کروڑوں گنا زیادہ ہے ہم سے، اور ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ شادی کی حد تک محدود ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن اتنا غلط نہیں ہے جتنا عام طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا رواج جو ہے صرف گاؤں دیہات وغیرہ میں ہے معاملہ. شہروں میں بھی لوگ شادی کی حد تک تو اس کو رکھتے ہیں، لیکن چھوا چھوت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ملنے جلنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور جو ہے بھی وہ پرانے لوگوں کے اندر ہے جو گاؤں دیہات سے جن کا تعلق ہے. اب جو موجودہ نسل آ رہی ہے اس میں یہ چیز جو ہے بہت کم ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے، شادی کی حد تک لوگ کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ آپ نے کہا ایک اور بات آپ نے رکھی، چونکہ میں ساری باتوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہ دوسرے قبائل میں ایک صحابہ نے شادی کر لی تھی تو طلاق ہوئی نہیں. یہ بات درست نہیں ہے، یہ الگ معاملہ ہے. حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تھی، زید بن حارثہ کی. وہ طلاق کسی دوسری وجوہات کی بنا پر ہوا، تو موقع یہاں پہ نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے. سورہ احزاب کی تفسیر میں جو سورہ نمبر 33 ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ کاسٹ والا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. دونوں ہی
مطلب سمجھیے کہ حضور کے ہی گھر سے ان کا تعلق تھا، لیکن کچھ معاملہ ہوا تھا جس کے بنا پہ وہ یعنی وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوا، وہ طلاق ہو گیا. بالکل یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر مرد ہر عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہر عورت ہر مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اگرچہ دینداری ہو تب بھی، یعنی مزاج کی کمپیٹیبلٹی بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اس کو کاسٹ سے جوڑنا مطلب قطعاً بیوقوفی ہے اور یعنی بوگس بات ہے یہ. ٹھیک ہے. اب رہی بات کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اپنے کاسٹ میں اس کی شادی ہو، تو اس بات میں کتنی مطلب یعنی اس بات کو کس حد تک غلط کہا جا سکتا ہے. اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سید ہوں، سید میں ہی شادی کروں گا کیونکہ سید سب سے اعلیٰ کاسٹ، تو پھر یہ ایک باطل چیز ہے. یہ ایک دم قطعاً باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا میں شیخ ہوں تو شیخ میں ہی شادی کروں گا، یہ باطل بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے برادری میں شادی کروں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کنسٹرینٹ بنا لیا جائے. ٹھیک ہے. یا اس کو پورے کے پورے کاسٹ تک یہ کیا جائے، یعنی اب شیخ ہیں تو چاہے شیخ کہیں کے بھی ہوں ہم شیخ سے ہی کریں گے. تو پھر اس میں تو آپ نے جو ہے کوئی فطری بنیاد نہیں بنائی، بلکہ آپ نے اپنے تعصب کو بنیاد بنا لی. اگر کوئی فطری بنیاد بناتے، مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں اردو اسپیکنگ لڑکی سے ہی شادی کروں، تو یہ پھر فطری بنیاد ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. میں نہیں چاہتا کہ جس ہندی بولنے والی لڑکی سے شادی کروں زیادہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک پریفرنس ہے کہ میری زبان اردو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی میں شیخ سے ہی شادی کروں گا، تو پھر یہ غلط ہے، کیونکہ یہ تعصب پہ بیسڈ ہے نا، کیونکہ تمام شیخ ایک جیسے تو ہوتے نہیں. پھر آپ نے تو وہ نسل کو بنیاد بنا لی، وہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ غلط ہو جائے گا. تو جو لوگ شادی میں اس چیز کو لاتے ہیں وہ بھی سب ایک جیسے نہیں. کون لا رہا ہے کس نیت سے، اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دین اصل چیز ہے، دین کی بنیاد پہ نکاح کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص حسن کے بنیاد پہ بھی نکاح کر لے تو گنہگار تو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے بعد میں پچھتائے، وہ ایک الگ بات ہے. یا کوئی شخص مال کے بنا پہ نکاح کر لے تو ہو سکتا ہے زندگی میں سکون اس کے نہ رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حرام نہیں ہو. لیکن حضور نے جو طریقہ بتایا وہ افضل ترین یہی ہے کہ دین کے بنیاد پہ نکاح کیا جائے. میں سمجھتا ہوں سارے مسئلے کو ہم نے کور کیا ہے. جزاک اللہ خیر.